یا اللہ، یا محمد، یا علی، یا فاطمہ، یا حسن، یا حسین، یا وارث، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اس میں اللہ ساتھ ہے، یہ اسم جس کو بتاتے ہیں وہ ذات اللہ ہے۔ ذات اللہ تمام موجودات کی آواز کی اصل ہے اور تمام موجودات کی صورت کی اصل ہے۔ برزخ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وسیلہ ہے۔ خالق اور مخلوق کے درمیان برزخ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وسیلہ ہے۔ آیت تطہیر کا ترجمہ یہ ہے، اے اہل بیت، اللہ چاہتا ہے کہ تم سے دور کرے ناپاکی کو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی اور بی بی سیدہ فاطمہ اور حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین علیہ السلام کو ایک چادر اڑا دی اور فرمایا، اے میرے پروردگار، یہ میرے اہل بیت ہیں، ان سے ناپاکی کو دور کر اور ان کو پاک کر دے۔ جناب ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں بھی ان میں سے ہوں؟ آپ نے فرمایا، نہیں، تم خیر پر ہو۔ سعد ابن ابی وقاص سے روایت ہے کہ جب آیت مباہلہ اتری، جس کا ترجمہ یہ ہے، کہہ دیجئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نصارہ سے کہ آؤ ہم بلائیں اپنے بیٹے اور تمہارے بیٹے اور اپنی عورتیں اور تمہاری عورتیں اور اپنی جان اور تمہاری جان کو، پھر دعا کریں اور اللہ کی لعنت ڈالیں جھوٹوں پر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی، حضرت بی فاطمہ، حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین علیہ السلام کو بلایا اور فرمایا کہ اے خدا، یہ میرے اہل بیت ہیں۔ بہت سے مستند احادیث سے ثابت ہے کہ اہل بیت اطہار، آل رسول، نفس رسول، نور رسول ہیں۔ یہی حضرات ہیں جو بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہی حضرات سب سے افضل ہیں۔ قرآن شریف میں اللہ پاک اہل بیت کی محبت کا حکم دلوا رہا ہے، قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہہ دیجیے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں تم سے اجر رسالت کچھ نہیں چاہتا سوائے اس کے کہ تم میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ پارہ 25 سورہ شعراء آیت نمبر 22۔ حضور پر نور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم، کسی شخص کے دل میں اس وقت تک ایمان داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ میرے اہل بیت سے اللہ کے لیے میری قرابت کی وجہ سے محبت نہ رکھے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی بنیاد میری محبت اور میرے اہل بیت کی محبت ہے۔ حضور پر نور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم جب آدم علیہ السلام جسم اور روح کی منزلیں
طے کر رہے تھے اس وقت بھی آپ نبی تھے اور خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. آپ پر نبوت کا خاتمہ ہو گیا ہے. آپ نے اعلان نبوت اخلاقیات کی تعلیم فرمائی ہے. یہ تعلیم اس وقت ہوئی جب وحی کے نزول کا سلسلہ نہیں شروع ہوا تھا. وحی کے ذریعے سے جو تعلیم ہوئی وہی تعلیم القرآن ہے. آیت نشانی کو بھی کہتے ہیں. آیت نحن اقرب الیہ من حبل الورید. حضور شہنشاہ عالم پناہ وارث نے فرمایا ہے کہ مکہ معظمہ میں ایک مولوی صاحب نحن اقرب الیہ من حبل الورید کا آواز بہت کیا کرتے تھے. ان کے پاس ایک معمولی فرض تھی، اس میں سردی معلوم ہوئی. میرے پاس 2 کمبل تھے اور وہ شب کو کمبل مانگنے کے لیے ہمارے پاس آئے. ہم نے کہا نحن اقرب الیہ من حبل الورید سے نہیں مانگتے. اس کے بعد فرمایا زبانی جمع خرچ سے کچھ نہیں ہوتا جب تک کہ دلی تصدیق نہ ہو. اور فرمایا نحن اقرب سمجھ چکے ہو کہ خدا سب میں موجود ہے. غور کرو اور یاد رکھو اقرار اور قبولیت کے 2 کلمے جو مرد اور عورت کے مابین ہوتے ہیں. اس اقرار پر عورت اتنا اعتبار کرتی ہے کہ مرد 1000 کوس پر بھی سمندر کے پاس رہتا ہو ہے تو بھی اپنی بیوی کو نہیں بھولتا ہے، اس کی طرف دل لگا رہتا ہے. جس صورت سے ممکن ہو اس کی خبر لیتا ہے. صرف چند الفاظ اقرار اور قبولیت پر عورت تمہاری کہلاتی ہے اور تم اس کے شوہر کہلاتے ہو. ایک ساتھ کے لیے تم دونوں ایک دوسرے سے غافل نہیں ہوتے ہو. پھر بھلا غور کرو جس خدائے مختار نے بمصداق خلق آدم علی صورت ہی اپنی صورت پر تم کو بنایا اور روز الست بربکم کا خود اقرار کیا اور تم بھی بلا کہہ کر اقرار کیا. اب تم اس نشست کے سوائے جو حقیقی و پوشیدہ ہے یعنی راز توحید، اس اقرار پر اتنا بھروسہ ہونا چاہیے جتنا عورت اپنے شوہر پر کرتی ہے اور حاضر و غائب میں اس کو اپنا جانتی ہے. آیت وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ. حضور شہنشاہ عالم پناہ نے فرمایا آدمی ہونا چاہیے. آدمی ہونا مشکل ہے. اسی قدر سکوت کے بعد ارشاد ہوا آدمی اسی وقت ہوتا ہے جب لطیفہ قلب ذاکر ہو. اس لیے کہ لطیفہ قلب حضرت آدم علیہ السلام کے زیر قدم ہے اور معیت و اقربیت حاصل ہے. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. جو معیت ہو گئی تو تقرب خاص ہو گیا. یہی وجہ تکمیل ہے. آیت فی انفسکم افلا تبصرون. صاحب رشاۃ الانس نے لکھا ہے کہ ظہر کے وقت حضور والا کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا اوغر شاہ سنو فی انفسکم افلا تبصرون. سمجھ گئے؟ اس ارشاد کے پردے میں فیضان وارثی نے یہ کرشمہ دکھایا کہ دفتن قلب کی حالت اس عنوان سے بدل گئی جس کی حقیقی کیفیت کا اظہار لفظوں میں کرنا دشوار ہے، مگر اس انتشار میں بے ساختہ یہ ضرور عرض کیا کہ حضور سمجھ گیا. یہ تلقین ایسی مؤثر ہوئی کہ
باوجود ناسمجھی کے دل کو تسکین ہو گئی اور مجھ نافہم کی سمجھ میں آ گیا کہ اس کثرت میں در حقیقت وہی وحدت حقیقی جلوہ گر ہے جو تمام عالم کی جہان بلکہ عین ایمان ہے۔ آیت من کان فی ہذہ اعمیٰ فہو فی الآخرۃ اعمیٰ۔ حضور عالم پناہ وارث نے منشی تفضل حسین صاحب وارثی وکیل اناؤ کے مہمان تھے۔ مضافات سہارنپور کے باشندے مولوی عبد المنان صاحب حاضر خدمت ہو کر یہ عرض کیا کہ جناب اس مسئلے میں کیا فرماتے ہیں؟ ماورائے یوم نصور دنیا میں رویت باری تعالیٰ ہو سکتی ہے؟ آپ نے مسکرا کر مولوی صاحب کو دیکھا اور فرمایا کہ آپ کو اس آیت سے کریمہ کا علم نہیں ہے۔ من کان فی ہذہ اعمیٰ فہو فی الآخرۃ اعمیٰ، یعنی جو یہاں اندھا ہے وہ وہاں بھی اندھا رہے گا۔ اور حالت جوش میں بار بار مولوی صاحب یہ کہتے جادو بھرے نینا نے مارا۔ اس مدہوشی میں لوگ مولوی صاحب کو دوسرے کمرے میں لے گئے۔ 2 گھنٹے کے بعد جب افاقہ ہوا تو سب نے اس بے قراری کا سبب مولوی صاحب سے پوچھا۔ آپ نے موصوف نے فرمایا برادر میں کیا بتاؤں کہ ان آنکھوں نے کیا دیکھا، اور پھر وہی حالت ہو گئی۔ مولوی صاحب حالت وجد میں بار بار کہتے جادو بھرے نینا نے مارا۔ دوسرے روز مولوی صاحب کو منشی تفضل حسین صاحب حضور کی خدمت میں لائے۔ عرض کیا مولوی صاحب کیسا مزاج ہے؟ عرض کیا شکر خدا کا ہے، لیکن استدعا ہے کہ اپنا بندہ بنا لو۔ حضور نے فرمایا مولوی صاحب کفر کی باتیں نہ کرو۔ مولوی صاحب نے عرض کیا کہ کفر ہو یا اسلام حلقہ غلامی میں داخل فرمائیے۔ آپ نے بیعت کی اور چند ہدایتیں فرما کر حکم دیا جاؤ سیر کرو۔ ارشادات عالیہ قرآن کی روشنی میں ملاحظہ کریں، اور حضور نے اپنے حلقہ بیعت اور ہدایت میں جس کو داخل فرمایا ان کی ہدایت کے لیے ارشاد فرمائے۔ ان میں سے چند ارشاد ملاحظہ ہو۔ فقیر کو چاہیے نہ تکلیف سے گھبرائے نہ شکایت کرے، کیونکہ محبوب کی دی ہوئی چیز سے گھبرانا محبت کے منافی ہے، اور محبوب کی شکایت مشرق کے عشاق میں کفر ہے۔ اور فرمایا بڑی فقیری یہ ہے کہ مر جائے مگر کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے۔ اور فرمایا فقیر کو چاہیے کہ کسی چیز کو خیانت کی نگاہ سے نہ دیکھے۔ فرمایا فقیر وہ ہے جو یکنگ رہے۔ فرمایا فقیر وہ ہے جو اپنی بستی میں رہ کر خیش و اقربا کا ممنوع نہ۔ اور فرمایا فقیر کو لازم ہے کہ بجز خدا کے کسی کا بھروسہ نہ کرے۔ اور فرمایا فقیر جہاں رہے لاتما رہے۔ اور فرمایا بڑی بات یہ ہے کہ فقیر اپنی بستی میں نیک نام ہو۔ اور فرمایا مقام فقر بہت بڑا مقام ہے۔ اور فرمایا صرف فقرا اہل بیت علیہ السلام سے۔ اور فرمایا فقیری بی بی فاطمہ سے ہے۔ اور فرمایا امام حسین علیہ السلام کے ذریعے سے یہ فیض جاری ہوا ہے۔ اور فرمایا فقیر وہ ہے جو انتظام سے علیحدہ۔ اور فرمایا فقیر وہ ہے جس کے پاس کچھ نہ۔ اور فرمایا فقیر وہ ہے جو کسی چیز کا نہ مالک ہو نہ خود کسی کی ملک میں۔ اور فرمایا فقیر کو چاہیے نہ کسی کے لیے دعا کرے اور نہ گندا تعویذ کرے۔ اور فرمایا فقیر وہ ہے جس کی کوئی سانس خالی نہ جائے۔ اور فرمایا فقیر کو لازم ہے کہ دنیا کے واسطے کوئی کام نہ کرے اور خدا کی
کے واسطے جان دے دے، اور فرمایا جو شخص اپنا کام آپ کرتا ہے تو اللہ میاں بھی علیحدہ ہو جاتے ہیں، اور جو ان کے بھروسے پر چھوڑتا ہے اللہ اس کے کام کو پورا کرتا۔ بس لازم ہے کہ جو کام کرے اللہ کے بھروسے پر کرے۔ فرمایا یقین کے ساتھ خدا کو اپنا مددگار جانو، اور فرمایا خدا ہر چیز کا مالک اور ہر چیز کا قادر، اور فرمایا خیر و شر اسی کی جانب سے ہے مگر اس کی تصدیق مشکل ہے۔ فرمایا خدا تم میں ہے مگر تم دیکھ نہیں سکتے، اور فرمایا ایمان خدا کی محبت کا نام ہے، اور من و تو کا جھگڑا جائے تو خدائی کا جلوہ نظر آئے، اور فرمایا اپنی ہستی کا مٹانا عین فقیری، اور فرما موحد ہونا بہت مشکل، اور فرما آج کل توحید ٹکے سیر ہے، اور فرمایا عشق وہی ہے جو کسب سے نہیں حاصل ہوتا ہے، اور فرما محبت ہے تو سب کچھ، اور محبت نہیں تو ریاضت بیکار، اور فرمایا محبت ہے تو ہزار کوس پر ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور فرمایا ایک صورت کو پکڑ لو وہی تمہارے ساتھ یہاں رہے گی، اور وہی قبر میں اور وہی حشر میں ساتھ رہے گی، اور فرمایا محبت میں شاہ و گدا کا فرق نہیں رہتا جیسے محمود و ایاز کا واقعہ ہے، اور فرمایا یار کا تصور عاشق کی زندگی ہے، اور فرمایا رضا یار عاشق کا ایمان، اور فرمایا عشق میں انتظام نے، اور فرمایا جس کو اپنی خواہش کی خبر و عشق سے بے خبر، اور فرمایا یار سے خبردار اور موجودات سے بے خبر، عاشق یار سے خبردار اور موجودات سے بے خبر رہتا، اور فرمایا معشوق کی جفا کو عاشق عطا سمجھتا، اور فرمایا محبت میں انسان اندھا ہو جاتا، اور فرما ایمان محبت کامل کا نام، اور فرما عشق میں ترک ہی ترک ہے، اور فرما عاشق وہ ہے جو معشوق پر جان قربان کرے، اور فرما عشق میں سر دے تو یہ مہم سر ہے، اور فرمایا جب تک خود بینی ہے پیر سے حجاب رہے گا، فرمایا خود پرستی حجاب کو بڑھاتی اور مقصود سے دور کرتی، اور فرمایا بے خودی حجاب کو اٹھاتی، اور مرید اس طرح پیر سے ملے جس طرح قطرہ دریا سے مل جاتا ہے، جب تک قطرہ نہیں ملتا ہے قطرہ رہتا، اور جب مل جاتا ہے تو وہی قطرہ دریا ہو جاتا، پھر اسے کوئی قطرہ نہیں کہتا ہے، اور فرما عشق میں کفر اسلام ہو جاتا، اور فرما انسان اسی کے ساتھ رہتا جس سے محبت ہوتی ہے، اور فرمایا پیر کی صورت میں خدا ملتا ہے، اور پیر اور تمثیل میں مولانا علیہ الرحمہ کا یہ شعر پڑھا، چونکہ ذات پیرا کر دی قبول، ہم خدا در ذاتش آمد ہم رسول، اور فرمایا جو شخص جس سے محبت ہے اسی کے ساتھ اس کا جس کے دور میں مرو اسی کے ساتھ حشر ہوگا، اور فرما جو صورت تمہارے ساتھ یہاں رہے گی وہ وہی مرتے وقت وہی قبر میں وہی حشر میں ساتھ رہے گی، اور فرما جس کو تصدیق نہیں اس کا ایمان نہیں، فرما جس صورت کا خیال پختہ ہو جائے گا وہی صورت بعد مرگ بھی قائم رہے گی، فرمایا جو مرید پیر کو دور سمجھے وہ مرید ناقص ہے، اور جو پیر مرید سے دور رہے وہ پیر ناقص، فرمایا بھائی بھائی میں باہمی محبت ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ ان کو باپ سے محبت، اور فرمایا حاسد ہمیشہ ذلیل رہتا، اور فرمایا حسد سے ایمان خراب ہوتا، اور فرمایا کسی کو برا نہ کہو نہ برا سمجھو، اور فرمایا کسی کی عداوت کو دل میں جگہ نہ دو، اور فرمایا دشمن سے بدلہ نہ لو، اور فرمایا دشمن کے ساتھ سلوک کرو، حضرت شیر خدا کی سنت ہے، اور فرمایا جس دل کو محبت سے سروکار ہوتا ہے اس میں عداوت کی گنجائش نہیں ہوتی، اور فرمایا ہماری منزل عشق ہے، اور منزل عشق میں خلافت اور جانشینی نہیں ہے، جو ہم سے محبت کرے وہ ہمارا ہے، اور فرمایا جس نے کسب و اسباب کو ذریعے بنایا وہ فقیر نہیں ہے، اور فرمایا اہل تصدیق کسب نہیں کرتے ہیں، اور فرمایا کسب و اسباب پر بھروسہ رہے گا تو تصدیق محال ہے، اور فرمایا فقیر اسی پر قناعت کرے جو بے طلب اس کو غیب سے ملے، اور فرمایا محبت ہے تو سب کچھ اور محبت نہیں تو کچھ نہیں، اور فرمایا محبت کرو
اور فرما کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلاؤ، یا وارث یا وارث یا وارث۔